اول کے لیے لفظ عید بولنا کیا درست ہے؟ کیونکہ اسلام میں تو صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ بات حقیقت ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں مسلمانوں کی عیدیں دو ہی ہیں۔ عید الفطر چھوٹی عید یکم شوال کو منائی جاتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ بڑی عید قربانی والی عید جو 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے۔ باقی اصطلاحاً جو عید کا لفظ ہے نا وہ تو اسی کے اوپر بولا جائے گا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اوپر۔ ایک لغوی عید بھی ہے، لغت کے معنوں عید کہتے ہیں بار بار لوٹ کر آنے والی چیز، اور خوشی کے لیے بھی عید کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، یعنی خوشی کے دن کے طور پہ۔ تو لغت میں عید کا ورڈ جو ہے وہ ایون اصطلاح بھی کہہ سکتے ہیں، اصطلاح میں بھی ان دو کے علاوہ بھی بولا گیا ہے۔ جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا، تو سال میں 52 جمعے تو آتے ہیں نا، تو سر 2 کے ساتھ یہ 52 جمعے بھی تو شامل کریں عید کے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک یہودی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہا آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم تو اس دن عید مناتے۔ تو سیدنا عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ اس نے کہا یہ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ تو سیدنا عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آیت کس موقع پر اور کس جگہ پہ نازل ہوئی تھی، یہ یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی اور وہ جمعے کا ہی دن تھا۔ یعنی کیا مطلب کہ وہ عید کا ہی دن تھا، تو ہمیں جو کہہ رہا نا عید مناؤ تو وہ جمعے کا دن تھا، عید کا ہی دن تھا۔ اچھا بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے، ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن امام ترمذی اس سے آگے ایک اور حدیث لے آئے ہیں۔ ابن عباس سے کوئی یہودی آ کے یہی بات کرتا ہے تو ابن عباس تو پھر کھل کے جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پہلے ہی 2 عیدیں دی ہوئی تھیں اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، ایک یوم عرفہ کا دن اور ایک جمعے کا دن۔ تو ابن عباس نے لفظ عید بول دیا کس کے اوپر؟ یوم عرفہ پہ بھی، 9 ذوالحجہ کو بھی اور جمعے کو بھی۔ تو 52 اور 1 53 عیدیں تو یہ بن گئیں ان 2 کے علاوہ، یعنی 55 55 پنجتن پاک کی نسبت سے 55 عیدیں تو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ تو اگر کوئی عید میلاد النبی پہ بھی عید کا لفظ بول دیتا ہے اجتہادن، بار بار لوٹ کے آنے والی نبی علیہ السلام کی ایک محبت کی وجہ سے، تو اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ تو نہیں لگ سکتا، لیکن اس کو لغت میں ہی رہنے دیں۔ یعنی وہ ایک جو یہ مشہور کر دیا نا یہ سب سے بڑی عید ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی چیزیں آپ دین میں انجیکٹ کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی شریعت میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سلف میں کسی نے اس طرح لفظ استعمال نہیں کیا، البتہ یہ اجتہاد والا معاملہ ہے، اگر کوئی لغت کے معنوں میں استعمال کرنا چاہتا ہے ضرور کریں۔ آپ اپنی شادی کے دن کو بھی عید کا دن ڈکلیئر کر سکتے ہیں، کسی کی 14 سال بعد کوئی اولاد ہوئی ہے تو وہ اس دن کو بھی عید کا دن ڈکلیئر کرتے، وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے بھی اگر کوئی عید میلاد النبی کا لفظ بول لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی چڑھنا نہیں چاہیے، ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ آپ کو اس دن جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں سے جو جائز ایکٹیویٹیز ہیں ان کو انڈورس کریں، جو غلط چیزیں ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کریں۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نفرت کا اظہار کریں کہ عیدیں 2 ہی ہوتی ہیں، یہ تو اب پرانی بات ہوگی نا سر، اب ہم نے آپ کو 53 عیدیں ثابت کر دی ہیں تو آپ کی تو ڈاکٹرائن ہی ٹوٹ گئی نا ساری۔ تو اس لیے علمی بات کیا کریں، کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ ٹھیک ہو گیا۔ علی بھی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں عید کا لفظ بولنا کیا درست ہے؟ یہ تو مشہور دلیل ہے جو پیش کرتے ہیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 114۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہو، تو اس میں الفاظ ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ اچھا یہ اس میں مائدہ کا لفظ ہے، مائدہ کسے کہتے ہیں؟ کھانے کو، اور اسی کی وجہ سے سورت کا نام بھی سورۃ المائدہ ہے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانا نازل فرما، مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، تاکہ یہ عید کا دن بن جائے ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، اور تیری طرف سے ایک معجزہ اور نشانی بھی ہو جائے۔
اب یہ کوئی ثابت نہیں کہ وہ کھانا نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یا روک دیا گیا تھا، وہ علیحدہ بات ہے. البتہ عید کا لفظ یہاں پہ بولا گیا کہ آسمان سے کھانا نازل ہوا، وہ عید کا دن، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس حوالے سے ڈکلیئر کیا. اور اس سے اجتہاداً تو آپ عید میلاد النبی کا لفظ بول سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی آیت یا حدیث نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارک کے حوالے سے موجود نہیں ہے. یعنی یہ ایک دلائل کے طور پہ لیا جا سکتا ہے، وہ تو ہم پہلے ہی قائل ہیں، آپ یعنی لغت کے معنوں میں بولیں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کے تحت 12 ربیع الاول کیا ایام اللہ نہیں ہے؟ دیکھیں سورہ ابراہیم کی جو آیت نمبر 5 ہے یہ مشہور ہے، میں اکثر یعنی تلاوت بھی کرتا ہوں. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا آپ اللہ کے بڑے بڑے جو فیصلے کے دن ہیں نا، ان کے ذریعے تبلیغ کریں اپنی امت کو. وہ بڑے بڑے کیا ہیں؟ وہ قرآن میں آئے ہیں. وہ بڑے فیصلے کے دن ہیں جس دن قوم عاد ہلاک ہوئی، جس دن قوم سمود ہلاک ہوئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے بھی وہ بڑا دن بن گیا جب فرعون ڈبویا گیا. یعنی جب اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے ان کو کہتے ہیں ایام اللہ. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ تو کہا اس دن فرعون ڈبوئے گئے تھے، ایام اللہ میں سے. تو یقیناً یعنی 12 ربیع الاول بھی ایام اللہ میں سے، آپ کی پیدائش ایام اللہ میں سے ایک یوم ہے، بلکہ آپ کی ہجرت کا دن بھی ایام اللہ میں سے ہے. وہ آپ کے ٹیک آف پوزیشن ثابت ہوئی ہے. پچھلے 13 سال کے اندر مکی دور میں صرف 125 بندے مسلمان تھے، اور ہجرت مدینہ کے بعد ود ان 13 ایئرز 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی. ہم تو کہتے ہیں ہجرت کا جو دن تھا وہ بھی پیر کا دن تھا، دلائل النبوہ میں آتا ہے امام بہیقی کی کتاب میں، اور ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا، وہ بھی ایام اللہ میں داخل ہے. نبی علیہ السلام کی یعنی جس دن پیدائش ہوئی ہے وہ بھی یعنی ایک ایام اللہ میں سے ہے. جس دن آپ علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ بھی ایام اللہ میں سے. وہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے 2750 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، تو میں اس کے شکرانے کے طور پر ہر پیر کو آپ یعنی جو ہے وہ جشن قرآن اور جشن میلاد منایا کرتے تھے، ہر پیر کو. صحیح مسلم 2750 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. علی بھائی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے تحت اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں منانی چاہیے، جبکہ سورہ آل عمران کی آیت 164 اور سورہ الانبیاء کی آیت 107 کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اللہ کا احسان عظیم بھی ہے اور رحمت کاملہ بھی ہے. بے شک. آپ اس دن کی خوشی کیسے مناتے ہیں اور اسی میں میلاد منانے کا طریقہ بھی بتا دیں. دیکھیں جی یہ ٹپیکل یعنی یہ وہ ہمارے بریلوی بھائیوں والی تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں نا، یہ مشہور آیات پڑھ رہے ہیں. یہ سورہ یونس کی آیت ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا مال جوڑ رکھا ہے. یہ کون سی آیت آپ نے بتائی تھی؟ سورہ یونس آیت نمبر 58. سورہ یونس جو ہے نا میرے بھائی، اس کی یہ جو آیت نمبر 58 ہے نا، ذرا اس سے پچھلی والی آیت بھی پڑھیں نا کہ یہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ کہا کسے کہا گیا ہے؟ وہ تو آپ پڑھنے نہیں دیتے ہیں، وہ قرآن کو کہا گیا ہے. یہ آیت نمبر ہے 57. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح و نصیحت والی کتاب آ گئی، اور ایسی کتاب ہے تمہارے سینوں میں چھپے ہوئی جو بیماریاں ہیں یعنی شرک کی اور جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں، ان بیماریوں کا علاج ہے اس کتاب میں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے یعنی قرآن اور رحمت ہے، اس پہ خوشیاں مناؤ. یہ تو جشن قرآن کے بارے میں ہے، تو وہ تو کوئی نہیں منا رہا. وہ تو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن دلیل تو اسی سے لیتے ہیں نا. دلیل اس سے لیتے ہیں نا، تو جو اصل چیز ہے پہلے وہ تو لینا. تو اس کو بھی اجتہاداً لے لیں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے آپ نے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں جو ہے وہ ایک رسول کو مبعوث کیا انہی میں سے جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ کا احسان ہے. اور جو سورہ انبیاء کی 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے. تو آپ رحمت بھی ہیں، اللہ کا احسان بھی ہیں. یہ اجتہاداً ضرور لیں، لیکن اصل چیز جو قرآن میں ڈائریکٹلی آئی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا.
اور ہمارے نبی علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750. آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے, پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی, میں اس کی خوشی میں جشن میلاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں. تو یہ دونوں جشن منائے نا. قرآن تو پڑھنے نہیں دیتے, کہتے قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. دشمنی کی ہوئی ہے نا. میرا مسئلہ نمبر 1 ہے ہی یہی ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی اسلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا, اس سے میں آپ کو بھی تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی سے تبلیغ کرے, مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں, اللہ کی نازل کرتا کتاب سے. تو منائیں جی, بالکل پیر کا روزہ رکھیں, 52 دفعہ آپ میلاد منائیں جی سال میں, اور 52 دفعہ جشن قرآن منائیں, اور قرآن پہ عمل بھی کریں اور نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل بھی کریں, دونوں چیزیں پیرلل میں لے کے چلیں. ٹھیک ہو گیا؟ میلاد کا طریقہ بنانے میں یہی جو آپ نے بتا دیا. جی جی یہی طریقہ ہے, روزہ رکھیں. سورۃ ضحیٰ کی آیت 11 کے تحت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرنا چاہیے. کیا صرف سوموار کا روزہ رکھ لینے سے چرچا ہو جائے گا یا ہو جائے گا؟ اس لیے ہوگا کہ جی میرے نبی علیہ السلام جب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے چرچا کرنے کا طریقہ آپ کو تعلیم کر دیا ہے. اگر آپ پبلکلی کرنا چاہتے ہیں کریں, وہ اس طرح کریں کہ آپ جمعہ کے خطبوں میں لوگوں کو ترغیب دلائیں منڈے کے روزہ رکھنے کی, یہ چرچا کروائیں. اگر آپ چرچے کے طریقے خود نکالنا چاہتے ہیں, نبی علیہ السلام سے بڑھ کے آپ سمجھدار بننا چاہتے ہیں, تو وہ سر پھر اپنا علاج آپ خود کروائیں. آپ ایک خاص لمٹ کو تو کراس نہیں کر سکتے نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, آپ علیہ السلام ہر خطبے سے پہلے کہتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کر دیے جائیں, اور وہ تمام نئے داخل شدہ کام گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. تو یہ احتیاط کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے جو تعلیم فرمایا آپ ادھر تک ہی رہیں, اسی طریقے سے آپ چرچا کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ قرآن پڑھو, نبی علیہ السلام کی سیرت اپناؤ, کریں جلسے کریں میلاد کے اندر. ہم تو پہلے سے کہتے ہیں میلاد, اور سارے کر رہے ہیں, بریلوی کر رہے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے, دیوبندی سیرت النبی کے نام سے کر رہے ہیں, اہل حدیث جو ہے وہ امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, شیعہ بھی کر رہے ہیں, سارے ہی کر رہے ہیں. اجماع امت ہے, آپ کریں ربیع الاول میں پروگرام, اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں قرآن اور سنت پہ چلنے کے حوالے سے, نہ کہ اپنے اپنے بزرگ بابوں کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے.